احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ گنبد خضرا میں موجود یہ زنجیر میں جکڑا ہوا کیا ہے؟ دراصل گنبد شریف کے اوپر نظر آنے والی یہ چیز کوئی قبر نہیں ہے، بلکہ ایک روشن دان ہے، جو اس روشن دان کے سیدھ میں ہے، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر حجرہ مبارک کی چھت پر بنوایا گیا تھا۔ اس وقت باقاعدہ گنبد شریف نہیں تھا جیسے موجود شکل میں ہے، بلکہ چھت تھی جس سے روشن دان نکالا گیا، پھر بعد میں گنبد بنایا گیا اور مختلف ادوار میں گنبد شریف میں تغییر اور تبدل کیا گیا اور اس پر مختلف رنگ نیلا سفید بھی کیے جاتے رہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر روشن دان بنانے کی روایت کو ہمیشہ برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ گنبد کیوں بنایا گیا، اس کا جائزہ لینے کے لیے یہ روایت آپ سنیں۔ قحط اہل المدینۃ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشۃ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق۔ تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ مدینہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اپنی گردگو حالت کی شکایت کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جاؤ اور اس سے ایک روشن دان آسمان کی طرف کھولو تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ اتنی زوردار بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے خوب سبزہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے، پس اس سال کا نام ہی عام الفتق یعنی سبز و کشادگی کا سال رکھ دیا گیا۔ سنن دارمی کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 پہ، حدیث کا رقم ہے 292۔ اسی طرح بأحوال دار المصطفیٰ ابن جوزی کی حدیث کا رقم ہے 1534۔ اسی طرح شفاء السقام فی زیارت خیر الانام 128 نمبر پر۔ مشہور مدنی محدث و مورخ امام علی ابن احمد سحمودی رحمۃ اللہ علیہ وفاء الوفا میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 560 پہ۔ اسی طرح زین المراغی نے کہا ہے کہ جان لیجئے کہ مدینہ کے لوگوں کی آج کے دن تک یہ سنت ہے کہ وہ قحط سالی کے زمانے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کی تہ میں قبلہ رخ ایک کھڑکی کھولتے ہیں، اگرچہ قبر مبارک اور آسمان کے درمیان چھت حائل رہتی ہیں۔ تاریخ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ نور الدین علی ابن احمد سمہودی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 560۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روشن دان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قحط کے زمانے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارش لانے کے لیے بنوایا تھا۔ جب قحط سالی سے لوگ اور جانور بھوکے مر رہے تھے، بارش نہ ہونے سے زمین پر سبزہ ختم ہو جاتا اور سورج آگ برسا رہا ہوتا، ایسے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے اوپر سے اس کھڑکی کو کھول دیا جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے رحمت للعالمین کے وسیلے سے باران رحمت چماچم برسنے لگتی۔ مدینہ شریف کے لوگوں کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے۔ چنانچہ ترکوں کے دور کا احوال ملاحظہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کرنے کا معمول عثمانی ترکوں کے زمانے یعنی 20ویں صدی کے اوائل دور تک رائج رہا۔ وہ یوں کہ جب قحط ہوتا اور بارش نہ ہوتی تو اہل مدینہ کسی کم عمر سید زادے کو وضو کروا کر
اوپر چڑھاتے اور وہ بچہ اسی رسی کو کھینچتا تھا جو قبر انور کے اوپر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کے مطابق سوراخ کے ڈھکنے کو بند کرنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی۔ اسی طرح جب قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی اور پردہ نہ رہتا تو باران رحمت کا نزول ہو جاتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔